السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ بانو مرتضیٰ ام سید الشہداء مادر حسن مجتبی سیدۃ النساء السیدۃ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، مناقب، محامد، شمائل، خصائل سیرت طیبہ کے اس مجلس مبارک میں ہم حاضر ہیں۔ فقیر کو یقین کامل ہے کہ اس مجلس کے دوران دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، سیاح لامکاں علیہ تحیت و ثنا کی روحانیت منورہ اپنی توجہات خاصہ سے ہم کو نوازتی ہے، اس لیے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لخت جگر، نور نظر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی اور آپ پر بے پناہ شفقت فرماتے تھے۔ اہل بیت کا گھرانہ اور یہ کاشانہ نور اتنا برکتوں والا ہے اور اتنا عظمتوں والا ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے اور 100% صحیح ہے کہ ز فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جست، کہ سر کی چوٹی سے لے کر نالین کے تلوے تک جس جگہ نظر پڑتی ہے یوں لگتا ہے کہ یہی جگہ کمال کی جگہ ہے۔ یعنی ان کی صورت طیبہ کا اور ان کی سیرت منورہ کا، ان کے شمائل کا اور فضائل کا، خصائل کا ہر لحظہ اور ہر پہلو نور انگیز ہے اور شعاع انگیز ہے۔ اہل بیت کی عظمتوں کے امین بے شمار واقعات ہیں، اور ان واقعات میں ایک واقعہ مباہلہ ہے جس پر گزشتہ کل میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی۔ اس ضمن میں آج ہماری دوسری گفتگو ہے اور کل انشاءاللہ العزیز تیسری اور آخری گفتگو ہوگی۔ سن 9 ہجری میں نجران کے 60 عیسائی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان 60 میں 14 ان کے رئیس اور سردار تھے، اور ان 14 میں سے 3 ان کے ہاں انتہائی معزز، مکرم اور محترم تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا جس کا لقب عاقب تھا، دوسرے کا نام الایہم السید تھا، اور تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ امام ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ ابو حارثہ اپنی جلوتوں میں اور اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں اور اپنی مجلسوں میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم اور بے حد تکریم کرتا تھا۔ جب ابو حارثہ بن علقمہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قافلہ کے ساتھ روانہ ہوا تو اس قافلہ میں اس کا ایک بھائی بھی تھا جس بھائی کا نام قرز بن علقمہ تھا، اور یہ خچر پر سوار تھا۔ سواری کے عالم میں اس کے خچر کو ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی تو اس نے اپنے خچر کو بد دعا دی، اور اس بد دعا میں جو اس نے کلمات کہے وہ تھے تعیس الابعد۔ عربوں کے ہاں یہ دشنام ترازی تھی اور گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور ابعد سے اس بدبخت نے، اس شخص نے
بدبخت کا لفظ مجھ سے نکلا ہے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ بعد میں یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ قرظ بن علقمہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے خچر کو ٹھوکر لگی اور اس نے عرب روات کے مطابق اپنے منہ سے ایک کلمہ نکالا، جس کلمہ میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین، بے ادبی اور گستاخی تھی۔ اس نے کہا تعس الابعد۔ تعیسہ کا معنی ہے ہلاک ہونا، اور ابد سے مراد اس نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیے۔ اس کے بھائی ابو حارثہ بن علقمہ بھی اس کے ساتھ تھے، جو دل سے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم بجا لاتے تھے۔ انہوں نے یہ گالی اس پر لوٹا دی اور یہ بد دعا اس پر واپس کر دی اور کہا بل تعیس انت، تو تباہ و برباد ہو۔ اس کے بھائی نے کہا کہ جب تمہیں ان کے خلاف یہ ایک جملہ برداشت نہیں ہوا تو پھر تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ روم کے شہنشاہوں اور بادشاہوں نے جو ہمیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے، وہ مال و دولت ہم سے واپس لے لیں گے۔ قرظ بن علقمہ کے دل میں یہ بات ٹھہر گئی اور اس کے دل کی دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور پھر اسے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ یہ وفد جو نجران سے آیا تھا اور عیسائی مذہب رکھتا تھا، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور ان میں سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں یہ کہہ دیا کہ المسیح ابن اللہ، کے مسیح یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایک دوسرے شخص نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ عیسیٰ تو خدا ہے، اور ساتھ دلیل کے طور پر اس نے یہ امر بیان کیا کہ وہ خدا کیسے نہ ہوں، جبکہ وہ ایسے لوگوں کو جن کی بیماری لا علاج ہوتی تھی ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑے ان کے ہاتھ پھیرنے سے شفا یاب ہو جاتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اٹھ جایا کرتا تھا، جو لوگوں نے گھروں کے اندر ذخیرہ کر رکھا تھا اور جو لوگ کھا کر آتے تھے اس کی ان کو خبر دے دیتے تھے۔ یعنی ان امور کو اس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر دلائل کے طور پر ذکر کیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے برجستہ انداز میں اور بے خوف و خطر اس دعویٰ اور دلیل کو سننے کے بعد فرمایا ہوا عبد اللہ و کلمتہ القاها الی مریم، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور اللہ رب العزت کا وہ کلمہ ہے جو پروردگار عالم نے سیدہ مریم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس پر عیسائی برہم ہو گئے اور انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسا انسان دکھائے جس کے اندر یہ قوتیں ہوں اور جس کے اندر یہ طاقتیں ہوں کہ وہ بیماروں، کوڑوں، مادرزاد اندھوں کے ہاتھ لگائے تو وہ بھینا ہو جائیں، وہ تندرست ہو جائیں، وہ مردوں کو اشارہ کرے مردے زندہ ہو جائیں، وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے۔ ایسا کوئی شخص بتاؤ۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، اور جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کا پیغام قرآن حکیم فرقان مجید کی شکل میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل امین کی زبان پر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ وہ تو مسیح مریم کا بیٹا ہے۔
وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر یہ اعلان کیا کہ اے بنو اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کو لازم کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگوں کے لیے قیامت کے روز کوئی مددگار اور مستغاث نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اس کائنات رنگ و بو میں اور کائنات ہست و بود میں، زمین کی پہنائیوں میں اور عرش کی بلندیوں میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ لوگ اپنے ان دعاوی باطلہ سے، اگر ان زعمات باطلہ سے واپس نہ آئے تو ان قریب ان پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ پھر ان عیسائیوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا رائے ہے؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ آج رات میرے ہاں قیام کرو، میں کل تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیغام اور وہ جواب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا جو ان عیسائیوں کے سوال کا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اپنا عقیدہ بتائیں۔ جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے ہاں یوں ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بغیر، باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو محض پروردگار عالم نے کلمہ کن سے تخلیق کیا، اسی طرح پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے تخلیق کیا، یعنی وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ کلمہ کن کے انوارات اور فیوزات تھے جو سیدہ مریم میں منتقل ہوئیں، اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بن گئی۔ اس پر عیسائیوں نے ضد کی اور ضد پر اڑے رہے، تو پروردگار عالم نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، چونکہ یہ دلائل کی زبان کو نہیں سمجھتے اور عقلیت کا یہ انکار کر رہے ہیں، یہ محض وحی اور ربانی پر یہ الزام دھرنا چاہتے ہیں، مگر میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے ہاں ان کا الزام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 کو نازل کیا، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو لوگ جاننے کے باوجود، اللہ رب العزت کی توحید کو جاننے کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات میں اور اس کی صفات میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام اور مرتبہ سے بڑھا رہے ہیں اور اپنے دعوی باطلہ سے باز نہیں آ رہے اور دلائل کی زبان کو سمجھنے سے یہ قاصر ہو رہے ہیں، اب ان کے لیے مباہلہ ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا پیارے محبوب کریم علیہ السلام ان کو فرماؤ کہ کچھ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہے تھے اور اب کچھ لوگ آپ کی ذات اقدس سے جھگڑ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور وہ جھوٹ پر ہیں۔ انسان کی بدبختی کا اس وقت تک کوئی
فروگزاش نہیں ہو جاتی جب انسان اپنی بدبختی کو اپنی خوش نصیبی سمجھنا شروع کر دے، اور جس بات کی وہ تائید کر رہا ہو وہ ایسی بات ہو کہ اس کا حقیقت اور صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں حالانکہ ان کو علم ہے، اور جو لوگ علم کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں اب ان کے لیے دعوت مباہلہ ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب جو آپ کی بات کو نہیں مانتا اور اپنے دلائل اور اپنے دعاوی پر مصر ہے، ان کو ایک دعوت دیں اور ان سے علی الاعلان بڑے پروثوق انداز سے کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم بھی اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بوڑھوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بوڑھوں کو بلاتے ہیں، اور تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی جو شخص جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں گے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، اور اس اجازت کے بعد وہ آئے، اور پھر ان کی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو گفت و شنید ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کی اور آخری قسط میں ہوگا۔ آج میں نے سوشل میڈیا پر آپ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا کہ اگر علماء اہل سنت میں سے ایک کو دوسرے عالم اہل سنت کے خلاف آپ تنقید کرتا ہوا دیکھیں، اس ویڈیو کو اسی لمحے کلوز کر دیں اور اس ویڈیو کو اسی لمحے بند کر دیں۔ دھڑا کوئی بھی ہو، طبقہ کوئی بھی ہو، جب ایک اہل سنت کا عالم دین دوسرے اہل سنت کے عالم دین پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا سارا نقصان ملت واحدہ کو جاتا ہے اور ملت مسلمہ کو جاتا ہے۔ آپ درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، درس مثنوی دیں، درس شفا دیں، درس امام اربعین امام نووی دیں، جس میں خالصتاً درس ہو اور تنقید کے نشتر کا ایک شمع بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر یہ نوجوان صاحب صلاحیت ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سیدہ کائنات کے حضور میری اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے، جملہ اہل ایمان جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہر صاحب ایمان جو بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے گھروں کو، اپنی مساجد کو عبدالآباد تک قائم و دائم فرمائے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو پروردگار عالم ایمان والی، اسلام والی اور احسان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان، اسلام اور احسان کے ساتھ موت عطا فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی یا سیدی سخر لنا اشکالنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پروگرام کو جو سنتا ہے اور آگے شیئر کرتا ہے، ان کو دین و دنیا کی سعادتیں اور دین و دنیا کی خوش نصیبیاں عطا فرما۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں، سرخرویاں نصیب فرما، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ العزیز سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 17واں 17 پروگرام ہوگا، اور واقعہ مباہلہ کی آخری قسط ہوگی۔ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سننے کی دعوت دیں، سننے کے بعد اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ یہ خدمت اسلام ہے، اور اس وقت موجودہ حالات کا یہ برننگ ڈیمانڈ ہے کہ خاموشی سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے
فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر صاحب ایمان کو دونوں جہانوں کی حشمتیں، شانیں اور شوقتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔